تو آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کا ایک عام مسلمان فلسطین کے ساتھ انفرادی طور پر کس طرح ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہے اور کس طرح ان کے دکھ میں شریک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت فلسطین کی، غزہ کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. سوشل میڈیا پر آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں یہی نوعیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ فلسطین پر آئے دن ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو اور اسکول، کالجز اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنگ میں آپ بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ عورتوں کو، بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ان کے تعلیمی اداروں کو، مساجد کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن یہاں نوعیت بالکل مختلف ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، مساجد کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور اب تک جو ہے وہ شہداء کی جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ کے قریب ریکارڈ ہو چکی ہے، کہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. باقی جو ایک عام مسلمان کے کرنے کا کام ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے کرنے کا کام صرف یہی ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اگر ہم انہیں پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعا قبول کرے گا. اس وقت منیمم جو استطاعت ہے ہماری وہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اپنی صبح، دوپہر، شام کی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، دل سے ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کر. ٹھیک ہے، اگر تیری رضا ہے اس طرح تو بہتر حکمت والا ہے. لیکن ہماری دعا اور ہماری کوشش یہی ہے کہ تو ان کے لیے آسانی والا معاملہ کر. اگلی جو بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ استطاعت ہے کہ تم ظلم کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو تم ظلم کو ہاتھ سے روک لو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. لیکن اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو اسے برا جانو. تو ابھی جو ایک عام مسلمان کی جو استطاعت ہے وہ کم از کم دل میں برا جاننا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی آواز کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. اس میں وہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. سوشل میڈیا پر آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ظلم کے خلاف، ان کے حق میں کوئی بیان دے سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ ان کی کس طرح مدد کی جائے. بہت سی فلاحی تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو فلسطین میں کام کر رہی ہیں. آپ ان تنظیموں کے ذریعے ان تک کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر آپ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہی کوشش کرے، دعائیں کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کریں. باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، لیکن ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. آمین.